نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني اذكركم واشكروني فلا تكفرون صدق اللہ العلی العظیم۔ جتنی بھی آیات پاک کی تلاوت کی قاری صاحب نے ساری کی ساری موضوع کے مطابق کی تھی، بلکہ میں تو کہتا ہوں سچی بات ہے سارا قرآن پاک جو ہے وہ چونکہ سراپا ہدایت ہے، اس میں جب بھی اس کے اسرار اکٹھے کریں گے تو ہمارے لیے کوئی نہ کوئی راہ عملی کھلے گی۔ چونکہ آج ہم عالم اسلام کی بہت عظیم ہستی کے ذکر کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، تو میں سمجھتا نہیں، میری ہی یہ نہیں سوچ ہے، یہ حقیقت ہے کہ اللہ کے ان محبوب بندوں کا ذکر بھی اللہ ہی کا ذکر ہے، کیونکہ جب تعمیر وجود ہوتی ہے، ابھی وہ بچے نے حدیث قدسی سنائی تھی، اور تمام اکابرین کی رائے ہے، جیسے علامہ صاحب خراج عقیدت اس مرحلے پر پیش کرتے ہیں کہ ہر لحظہ ہے محمد کی نئی شان نئی آن، کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان، کہ یہ وجود قدسی صفات وہ وجود ہوتے ہیں جن کا سچی بات ہے اپنا کچھ بولنا باقی نہیں ہوتا، اپنا کچھ دیکھنا باقی نہیں ہوتا، اپنا کردار کا کوئی حصہ اپنا باقی نہیں ہوتا، سب کچھ عین حکم الہی ہی سے ہو رہا ہو۔ حضور غوث ثقلین بھی فرماتے ہیں جب بندہ اپنی خواہشات نفس کو اللہ پاک کی خواہشات میں گم کرتا مارتا مارتا ایک دن صرف رضا الہی کا اظہار رہ جاتا ہے، تو اس میں پھر ارادہ الہی نافذ ہوتا ہے، باقی کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ قرآن پاک خود ہی فرماتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ رحمان نے تعلیم قرآن دے کے وجود آدم اس انسان کو پھر خلق کیا، اس میں قرآن اس کو پڑھا کے قرآن پھر خلق کیا ہوا ہے، اب یہ اظہار قرآن بن کے رہ گئے۔ یہاں پہ بھی پھر وہ ترجمانی کہتے ہیں کہ قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، جب یہ ہے ہی قرآن پھر اس کا ذکر خیر الورا ہو، ذکر الوہیت ہو، پھر اس میں کوئی فرق نظر نہیں آتا، کیونکہ اس کی منتہا مقصود آدم کی بشریت کی ہے ہی یہ کہ یہ باقی نہ رہے، بس وہ باقی رہے جس کو باقی ہونا سزا موتو انت قبل موتو، اگر وہ اس منظر سے بلکہ لا الہ کے سارے اسرار جو ہیں وہ یہی ضابط دیتے ہیں کہ اے بار الہ تو ہے میں نہیں ہوں۔ میرے حضور مشرف پاک مایا کہتے تھے اللہ اللہ میں کہو، اللہ رہے تو نہ کہو۔ تو یہ اس صفت کا اطلاق اگر امام علی مقام پہ نہیں ہوتا تو میں سمجھتا ہوں پھر کوئی اور ہستی اس کی مصداق ہو ہی نہیں سکتی۔ لہٰذا اگر ہم امام علی مقام کا ذکر خیر کرتے ہیں تو یہ سچی بات ہے، یہ ذکر الوہیت ہے۔ اللہ پاک نے ان وجودوں کو تعمیر کر کے ہمارے لیے مینارہ نور بنایا ہے، ہمارے لیے مینارہ ہدایت بنایا ہے۔ جب ہم ان کے کسی قول و فعل پہ بات کرتے ہیں تو اللہ پاک ہی کی ہدایت کا ایک حصہ ہے، ان کا کوئی بات کوئی فعل کوئی چال کوئی حال اللہ کے اس ارشاد سے دور نہیں ہو سکتی، لہذا وہ اللہ ہی کی ہوتی ہے، وہ جو بات کرتے ہیں وہ اللہ ہی کی ہوتی ہے، وہ دوسری بات کا نہیں۔ وہ پڑھتے ہیں قرآن، جب حجابات نفس رکتے ہیں پھر اس وقت باقی تو یہ ہے یہ نفس بات کہا میں نے اس کو بنایا ہی، اس کو پڑھا کے قرآن بھیجا ہے، جب قرآن پڑھا کے بھیجا ہے تو یہ قرآن کے علاوہ کچھ بڑھائے گا نہیں، اور قرآن جو ہے وہ اللہ ہی کا ذکر وہ اللہ کا کلام ہے، اس کا پڑھنا ہی ذکر ہے، افضل ذکر جو ہے لا الہ الا اللہ، اور قرآن پاک کا جو ذکر ہے، جب یہ وجود جو ہے یہ ہے ہی قرآن، تو پھر اس کا ذکر کیسے جو ہے وہ غیر ذکر ہوگا؟ جب اللہ پاک فرمائے میرے لیے کسی سے جب محبت کرتے ہو میری ہے، میرے لیے جب کسی کا ذکر کرتے ہو میرا ہے، میرے لیے کسی کی عیادت کرتے ہو وہ میری عیادت ہے، میرے لیے کسی کو خیرات دیتے ہو وہ مجھے دے رہے ہو، میرے لیے کسی پیاسے کو پانی پلاتے ہو مجھے پلایا جا رہا ہے۔ ارے جب یہ مقصود ہمارا رضا الہی ہے،
مگر جب اللہ پاک کے ہدایت یافتہ وجودوں کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ کی ذات خوش ہوتی ہے کہ میرے پسندیدہ وجودوں کا ذکر ہو رہا ہے، وہ اس کو وہی شان عطا کرتا ہے جو فرق نہیں رہنے دیتا، بلکہ اس کو کہتا ہے یہی میرا ذکر۔ یہ رسالت معاذوں کی اطاعت کو کہے ہیں کہ محبوب تیری اطاعت ہی میری اطاعت ہے۔ تو یہ بات آگے سے آگے خیال ہوا کہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر اللہ پاک نے کی ہے۔ اب آپ نے جو وجود تعمیر کیے ہیں ان کو آپ مون کر رہے ہیں، لہٰذا وہ چین جو ہے وہ اللہ پاک ہی پہ جائے، یہ کوئی غیر نہیں۔ کوئی کہے کہ اس کو بھی حضرت امام علی مقام کا ذکر کر رہے ہیں تو یہ اللہ کا ذکر نہیں، 100% یہ اللہ پاک ہے۔ اب اس ذکر میں مختلف انداز لوگ اختیار کرتے ہیں، کچھ واقعات سے اس کردار کو اجاگر کرتے ہیں اور لوگوں کے لیے ہدایت کے سامان مہیا کرتے ہیں کہ ان واقعات میں اللہ کی فرما برداری کا جو حسین انداز اختیار ہوا ہے وہ سنا کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں بھی ایسا ہونا چاہیے، ہمیں بھی ایسا ہونا چاہیے۔ مختلف زیادہ تر کثرت سے ہیں جو واقعات سے مزین خراج عقیدت ہوتا ہے، کیسے ہوا کیسے ہوا کیسے۔ میں تھوڑا سا اسے ڈفرینٹ یہ کہوں گا کہ ایسا کیوں ہو، ایسا کیسے ممکن ہو سکا۔ یہ ہے فقر کی بنیاد، یہ ہے سارے تصوف کی بنیاد، یہ اس کا نعرہ لگاتا ہے کہ ایسا کیسے ہوا ہے۔ یہ قرآن پاک ہی کہتا ہے قد افلح من زکا، کامیاب وہ ہوئے جن کا تزکیہ نفس ہوا، اور تزکیہ نفس کہتے ہوتا ہے قد جاءکم رسول یزکیہم، اور رسالت معصوم کی پاک نگاہیں وہ تزکیہ نفس فرماتی ہیں۔ جب تزکیہ نفس ہوتا ہے تو پھر کہیں صدیق اکبر کی تعمیر ہو رہی ہوتی ہے، کہیں عمر فاروق کی تعمیر ہو رہی ہے، کبھی عثمان ذوالنورین اس ہستی کے اوپر بہترین اظہار بن کے چمکتے ہیں، کبھی حیدر کرار کی شجاعتوں سے تاریخ سنورتی ہے۔ یہ سارے کا سارا سراج جو ہے وہ قد افلح من زکا اور یزکیہم کے پراسس سے ہو کے گزرا۔ اگر اس پراسس سے ہو کے نہیں گزرا ہوتا تو جب حیدر کرار کوفے کی مسجد میں بیٹھے جو کی روٹی چبا رہے ہیں تو چہرہ پاک کے اوپر وہ پسینہ آ جاتا ہے، خشک ہے دبانے تو پسینہ آ جائے۔ ایک اور صحابی بیٹھے تھے، کہنے گیا ہے حیدر کرار آپ وہی نہیں ہیں جنہوں نے خیبر کو وہ ڈھال بنا لیا تھا خیبر کے دروازے کو، آج روٹی چباتے ہوئے چہرہ پاک پسینہ آ گیا۔ آپ سمجھ لیں گے اے میرے دوست ہوں تو وہی علی تو وہی ہوں، مگر آج وہ نہیں ہے نا جنہوں نے میری آنکھوں میں لاب دہندہ کر۔ تو سارا کا سارا اقتصاب فیض اس مرکہ اس منبع سے ہو رہا، اور جب دیکھتے ہیں آپ کی تعمیر شدہ شخصیات کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے کردار سے کیسے انسانی تاریخ کو روشنی بخشی ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھتے ہیں۔ لوگ اس پہ بعض ایشوز ہیں جو ہمارے یعنی ذہنوں میں کلیئر ہونے چاہیے، تو وہ اس لیے بھی میں ذرا اس کو براڈ کروں گا کہ صرف آپ پہ نہیں رکھوں گا بلکہ تمام وہ نفوس قدسیہ جو آپ کے عالم صاحب کے فیضان نظر سے تعمیر ہوئے ہیں ان کی تھوڑی تھوڑی جھلکیاں پیش کروں گا کہ کیسے آپ کی آغوش صحبت میں آنے کے بعد کیا بن گئے اور پہلے کیسے۔ تو وہ آپ یعنی سچی بات ہے، اگر عمارت کی مسند کو زینت نہ بخشتے کیا ساری دنیا میں مسلط اندیشی کا دورہ نہ ہوتا؟ کیسے پہاڑ ٹوٹتے ہیں، کیسے طوفان اٹھتے ہیں، حالات کی نزاکت کے سامنے کچھ صحابہ کرام بھی کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی چلو زکوٰۃ میں نرمی ڈال لیتے ہیں، یہ اپنی جو فوج جا رہی ہے اس کو نہیں جانے دیتے یہ، مگر اس حق و صداقت کے پیکر نے دین کی بنیاد کو اس طرح مستحکم کر دیا کہ ساری آنے والے اوقات میں کوئی بھی مسلط اندیش نہ ہو سکتا۔ مسلط اندیشی پھر اسلام میں داخل ہونا جرم بن گیا۔ لوگ تو کہتے ہیں نہیں یہ ڈاکہ مار لیا، میں کہتا ہوں اگر آپ یہ اس مسلط کو زینت نہیں بخشتے تو یہ کون ایسا معیار قائم کر کے جاتا؟ وہ ان وجودوں کے ساتھ کوئی دنیاوی لائچ لگانا یہ جرم۔ ارے جو ارادہ الہی کے اظہار ہو، جن کو رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک کو صاف کر دیا ہو، تزکیہ نفس سے ایسا کیا ہو کہ خالق کائنات خود کہے
کہ میں نے ان کو بخش دیا ہے، ان کو اعلان کر دو میں ان پہ راضی ہو گیا ہوں۔ ارے جو ازل سے لے کر ابد تک سے لے کر ازل سے سارے علموں کا بیک وقت مالک ہے، جانتا ہے، اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ کیسے ہوں گے؟ جب اس نے یہ ارشاد فرما دیا ہو کہ میں ان پہ راضی ہو گیا ہوں، یہ اشرا مبشرہ ہیں، ان کی بخشش ان کو میں نے قبول کر لیا۔ یہی نہیں، جب محبت رسالت مآل صلی اللہ علیہ وسلم نے قدموں پہ سب کچھ ڈھیر کیا ہے، سارے عرشیوں نے صدیق اکبر کی اس روش کو اپنایا نہیں ہے؟ کیا اس کی تقریر میں عرش سجا نہیں ہے؟ اسے کیا فلک سارا اس دن اس تقلید محبت میں سجا نہیں ہے؟ پھر ایک یہی نہیں بلکہ جبریل امین سے یہ کہا جاتا ہے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ کے آؤ کہ صدیق سے پوچھ کے بتائیں کیا تو اپنے رب پہ راضی ہے کہ نہیں راضی؟ وہ ایسی ہستی کو اگر اس مسند کے ساتھ سچی بات ہے نسبت نہ ہوتی، یہ مسند کبھی نہ سکتی، یہ کبھی بھی نہ توقیر والی ہوتی۔ ارے انہوں نے کیا لیا ہے؟ انہوں نے تو اپنا خون جگر دیا، شب و روز کا آرام تک دیا، ہر شے۔ اور دین اسلام کو ایسے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو کر گئے تھے نا، لوگ کہہ سکتے تھے بعد میں پریکٹیکیبل نہیں رہا، انہوں نے ثابت کر دیا کہ یہ ہر دور کے لیے پریکٹیکیبل۔ اگر آپ یہ نہ مسند اس خدمت میں تو کہتا ہوں مسند خدمت پہ نہ تشریف فرما ہوتے، یہ کیسے موقع؟ آپ نے وہ زکوٰۃ کی بات ہو یا وہ فتنہ ارتداد ہو یا وہ جو بھیجا تھا کسی بات پہ بھی یعنی کبھی نہیں مسلط آنے، مسلط کے بادل اوپر آنے ہی نہیں دیے۔ اس کو کہا نہیں، جیسے اللہ اور اللہ کا محبوب کہہ گیا ہے صدیق تنہا اس کے خلاف جہاد کرے گا، مگر کسی سے ایک اونٹ کے نکیل کے برابر کی زکوٰۃ معاف نہیں ہوئی۔ اور اگر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھتے ہیں تو اپنے نہیں سارے غیر کہتے ہیں۔ اگر ایک اور عمر ہو جاتا نا تو آج دنیا ہستی پہ کوئی اور مذہبی باقی نہ۔ اس تدبر اور فراست سے اس کام پہ کیا لیا آپ نے؟ مسئلے پہ بیٹھ کے 14 پروند والے کرتے یہ لیے، اور شب و روز گلیوں میں پھر کے مخلوق خدا کی خدمت دیا، کندھوں پہ اٹھا کے آٹے کی بوریاں بوجھ جا کے جو بھوکے پیسے ان کو کھلایا، یہی انہوں نے اسے لیا ہے۔ اور سب سے بڑھ کے جو تاریخ عدالت نے منظر دیکھا ہے، ارے اپنے ہی بیٹے کو اپنے سامنے، یہ پڑھا تو جا سکتا ہے، لکھا جا سکتا ہے، مگر پریکٹیکلی کر سکتا ہے تو عمر ابن خطاب بھی کر سکتا ہے، کیونکہ وہ فیضان نظر کی تعمیر شدہ شخصیت ہے۔ اور سچی بات ہے جیسے حضرت حیدر کرار نے کہا نا کہ آج قابل دہنی، ایسے عمر فاروق ہمیشہ اس بات پہ دہراتے رہے کہ عمر کچھ بھی نہیں ہے، عمر پاک نگاہوں کا صدقہ ہے جس نے عمر کو اس اوج سریہ پہ پہنچا دیا۔ ایک دن مکہ شریف کی وادی سے گزر رہے ہیں، وہاں 700 اور بھی صحابہ کرام ہیں، رونا شروع کر دیتے، اور جس کی جلالت سے سورج کانپے، جس کی جلالت سے دریا کانپے، ہر شے کانپتی ہے جس کے جلال فاروقی سے کامنے والا، وہ رو رہا ہے تو سب حیران ہو گئے۔ عمر فاروق آپ کیوں رو رہے ہیں امیر المومنین؟ آپ فرمانے لگے مجھے اپنا بچپن یاد آ گیا، اس وادی میں اونٹ چرایا کرتا تھا، جب میرے سے اونٹ نہ سنبھالے جاتے تو میرے والد مجھے مارا کرتے تھے، یہ تھا عمر فاروق کہ اسے اونٹ بھی نہیں سنبھلتے تھے۔ اور آج 22 لاکھ مربع میل کے علاقے میں کسی بھیڑیے کو جرت نہیں ہے وہ کسی بھیڑ کا خون کر دے۔ یہ ہے فیضان نظر، یہ ہے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا اثر۔ اس آج یعنی 22 لاکھ مربع میل کے علاقے میں کسی بھیڑیے کو جرت، وہ کٹھے چل رہے ہیں، کہتے بھیڑ اور بھیڑیے کٹھے چل رہے ہیں، ان کو پتا ہوتا تھا۔ اور یہ سچی بات جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کا وصال ہوا ہے نا تو کسی جگہ ایسی حملہ ہو گیا ریوڑ پہ، تو وہاں کے کسی مدبر آدمی نے کہا پتا کرو آج امیر المومنین فوت ہو گئے۔ یعنی کائنات پہ اوپر ان کی حکمرانی ہوتی، ان کو ہر شے پہچان رہی ہوتی ہے، پتھر پہچان رہتے ہیں، شجر پہچان رہے ہوتے ہیں، یہ زیر روح ہر شے پہچان رہی ہوتی ہے کہ یہ اللہ کا محبوب بندہ ہے، یہ اللہ کی رضاؤں کا پیکر ہے، یہ اللہ کا اظہار وجود ہے۔ پھر اس سے قرآن بیان نہ ہو تو اور کیا؟
وہ حقیقت میں قرآن کی تفسیر ہوتے ہیں، وہ اللہ کے کلام کی چلتی پھرتی تفسیر ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ اسی طرح تعمیر، جیسے امام علی مقام کی تعمیر ہوئی ہے نا، وہ تو اسپیشل ہوئی ہے نا، کہ والدہ ہیں تو وہ بھی ہر وقت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کی امین، ہر دکھ سکھ میں ساتھی رہنے والی، کتنی دعائیں سمیٹی ہوں گی بی بی فاطمہ نے جب ایسے حالات میں کہ ابو جہل وجری ڈال دیتا ہے، آپ جا کے دو رہی ہیں، اس وقت کتنی دعائیں اسے اللہ کے محبوب کے دل پاک سے سمیٹی ہوں گی بی بی فاطمہ۔ پھر آپ جیسا تزکیہ نفس کس کا ہو سکتا تھا؟ میرے ابتدا سے لے کر آخر تک پروردہ اور نگاہ ہو، جو ایک جس کی محبت غیب میں ریاض کرنے کو تخلیق کر دے، اور اس کی آگوش میں پڑنے والی اس بیٹی کی کیا حالت ہو؟ جب بیٹی ایسی ہو، جب ماں ایسی ہو، اور باپ بھی بہن ہی ہو کہ آنکھیں نہیں کھولی جب تک آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگوش میں نہیں دیا، پھر پرورش بھی آپ ہی نے چچا سے لے کے کی ہے، جو دونوں یعنی شخصیات ایسی کہتے ہیں نا، حضور غوث ثقلین کی والدہ مائدہ کا ذکر آتا ہے کہ وہ ایسی تھی، ان کے والد ایسے تھے، ان کے خود والد ایسے، تو پھر حضور غوث ثقلین پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن جہاں حضرت بی بی فاطمہ والدہ ہو اور حضرت حیدر کرار والد ہوں، تو سچی بات ہے حسین و حسن سے کہ کردار کے ساتھ پھر کیا کوئی علاج لگا سکتا ہے؟ وہ تو سراپا وہ کردار جو ہے، وہ کردار روحیت ہے، وہ عین قرآن ہے، وہ عین رسالت مارس کا اظہار ہے، سب کا سب جو کردار ان میں سے وہ رحمت اللہ علیہ کردار کرنا۔ ان وجودہ نے قدسی پہ سچی بات ہے، کوئی علائش کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ جو وجود دیکھتے ہیں نا، وہ اپنی علائشوں کو ان کے چہرہ پاک سے منعکس کرتے، ان کے ساتھ کوئی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ کی ذات فرماتی ہے، میں نے اپنے صحابہ کا آقا دوبارہ سر فرماتے کہ میں نے صحابہ کرام کا تزکیہ نفس کر دیا ہے، یہ حق کے سوا کچھ نہیں دیکھتے، لہذا جو بھی ان کو فالو کرے گا وہ خراب ہے۔ آپ نے تحقیق کر آج اٹھ کر کے اتنی دور وہ جو مذہب میں ہے، اپنے فہم کے ذریعے سے ان پہ حرف زنی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں جی انہوں نے ایسا کیا۔ ہمارا عقیدہ کلیئر ہے، ہمارے اسلام نے ہمیں بتا دیا، حضور غوث ثقلین نے بہترین تعلیم کر دی کہ اپنے سے جو افضل ہونا اس کے کردار کے اوپر نیچے والا حرف زنی نہیں کر سکتے، اور ساری امت میں سے جو افضل ہوں ان کے کردار میں حکمت جو اور مشیت جو ہوگی وہ اللہ کی طرف ہے۔ ہماری ضرورت نہیں ہے کہ ہم ان کے بارے میں کوئی بات کر سکیں کہ حضرت امیر معاویہ نے ایسا کیوں کیا، حضرت صدیق اکبر نے وہ مسند امارت کیوں قبول کی، عمر فاروق نے کیوں کیا؟ ارے ان کے تو ہر بات اللہ ہی کی طرف سے۔ اگر بعد والے آنے والے پہ علامہ صاحب یہ فرمائے کہ حالات ہے محمد کی نئی شان نئی یاد، کردار میں گفتار میں اللہ کی قرآن، تو جن کے قدموں کی خیرات سے وہ مومن بنتا ہے، ان کا حال کیا ہو؟ خود ہی تو فرماتے ہیں نا، کیرا نہ کر سکی مجھے دام سے جلوائے فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ جب آپ میں یہ صفات آتی ہیں ان قدموں کے چومنے سے، تو پھر ان قدموں والے وجودوں کو کیسے ہم علاج سے لگا سکتے؟ یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ ان سے کوئی غیر حق بات ہو سکے۔ 100% وہ حق کے اظہار ہے، حق کے بیان پر ہے، اور حق ہی ان سے جھلکتا ہے، حق ہی ان سے سرزد ہوتا ہے۔ یہ کہ کوئی کہے یہ جو شہزادوں کی لڑائی تھی، ارے تو کیسی یعنی بالکل ایسی گری ہوئی بات اپنے لیول پہ کرتا ہے نا، اپنے جیسا انداز کا لیتا ہے۔ علامہ صاحب نے یہاں بھی بڑا زبردست فتویٰ دیا ہے، اس مرد کلندر سے کوئی نسبت نہیں تجھ کو، ارے تو بندہ آفاق ہے، اور وہ سانپ آفاق ہے، تجھ میں تو ابھی پیدا نہیں ساحل کی طلب بھی، اور وہ باقی فطرت سے ہے ماہر میں آپ، اس کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ساری عمر رگید اب بندے کو جو یعنی ایسی فکر کے مالک ہوتے ہیں وہ رگیدے رہتے ہیں، کیونکہ اپنے فکر اسی لیے ابو جہل نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا تھا نا، معذاللہ ایسے ہیں آپ ایسے ہیں، تو آپ نے فرمایا تھا یہ اپنی ہی صورت دیکھا۔ تو وہ وجود جو ہوتے ہیں یہ ہمارا کلیئر کا عقیدہ ہے، جن کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تعمیر کر گئے ہیں، ان سے خطا کا
اندیشہ ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمارے تو اسلام جو غلاموں میں ہے نا، بعد میں غلاموں کے غلام، وہ کہتے ہیں پوچھنا قاضی سانو شرع شریف اسی تازل تے شاہی سچے نفذ پلیز سانو پلیز ہے کیتا نہیں تا اسی ادلی ستھرے ہاسے، اسی آپ قرآن، اسی آپ سپارے، اسی آپ اپنے دے ہوتے خودی سے آگاہ مرد کا جلال و جمال یہی کتاب ہے، باقی تمام تفسیریں کہ ہماری تو یہ کیفیت، ہم تو سچی بات ہے کتابوں کے ایسے نہیں بنتے بخاری، ہمارے سامنے تو یہ شخصیات حجت ہے جو مقبول بارگاہ وجود ہے، اس سے کوئی فعل نامقبول سرزد ہو ہی نہیں۔ رالا حضور دادا گنج بخش جو فکر ہمیں دے گئے ہیں، جو علی حجویری ہمیں، جو معین الدین چشتی دے گئے ہیں، جو فرید گنج شکر دے گئے ہیں، جو حضرت شاہ نقشبند دے گئے ہیں، ہمیں تو کچھ اور دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ ارے جن کے قدموں میں بیٹھ کے آقا دو عالم صاحب کی بارگاہ کی حاضری نصیب ہو، ان کا کوئی فعل کیسے نامقبول ہو سکتا ہے؟ کبھی نامقبول بھی مقبول ہوتے ہیں اگر ان کا کردار، ان کا یہ ساری باتیں، ان کے افعال یہ مقبول ہیں تو ان کے قدموں میں بیٹھ کے باتیں بھی ہزاروں مقبول ہو جاتے ہیں۔ اور ہمارے لیے سچی بات ہے ہر دور میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعمیر کردہ وجود اور غلاموں کے تعمیر کردہ وجود ہمارے لیے حجت کم ہے۔ جو ان کا عقیدہ ہے نا وہی ہمارا عقیدہ ہے، ہمیں اسے انحراف نہیں، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم شکر ہے اللہ کا انعام کا رحم کے فکر والے وجودوں کے ساتھ۔ اور جتنے بھی ہوئے حضور غوث ثقلین دیکھیں آپ نے تجیہن کہا یہی بہترین فکر ہے۔ ہم تو سچی بات ہے شک کا تصور تک باقی نہیں رہتا، جن کے نگاہوں سے 80 لاکھ مسلمان ہو جائیں وہ کہیں کہ شاہ است حسین، شہنشاہ است حسین، بادشاہ است حسین، سردار ندار دست در دست جزیر، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین۔ آج ہم ڈھونڈے پھرے ایسے سن دیں گے جی جزید ایسا تھا، جزید باطل تھا، باطل تھا، باطل تھا، حق ہے تو حسین۔ اس لیے کوئی شک تصور نہیں، ہماری وہ شخصیات، اور آج بھی کوئی غیب تو نہیں ہو گئی ہیں، آج بھی وہ سارے کے سارے انوار و تجلیات اسی طرح قلوب کو گرما رہے ہیں، آج بھی سب کچھ عیاں ہے۔ اگر حضرت بخاری، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک کی تصدیق آقا دو عالم وسلم کی بارگاہ سے کر لیتے ہیں تو آج یہ کون سا ختم ہو گیا ہے؟ صرف بات یہ ہے کہ قافلہ حجاز میں ایک حسین ہی نہیں، کہتے ہیں تابناک اب بھی جیسے دجلہ و فرات، سب رحمتیں اسی طرح جوش میں ہیں، صرف تیرا جنوب ہے کیس کے اوپر ہو گیا ٹھنڈا کہ لیلا میں تو اب بھی ہیں وہی اندازے دہلائی۔ اللہ پاک نے تو قیامت تک ہدایت کا وہ وسیلہ، ہدایت کا پروگرام اسی طرح جاری و ساری رکھنا ہے۔ آقا دو عالم صاحب کے سینے کا فیض آج بھی غلاموں کے سینوں میں اسی طرح ہدایت کا پورے کو پورا سامان لیے ہوئے ہے اور ہدایت ہو رہی ہے۔ صرف تعمیر تب ہوتی ہے جب کسی ہدایت یافتہ وجود کی غلامی نصیب ہوتی ہے، پرورش پاتا ہے وہ تکلیف کے اندھیروں میں ہے، مگر اس کی طبیعت کا تقاضا تخلیق۔ جب تک یہ تزکیہ نفس کے لیے کسی تزکیہ نفس شدہ وجود کی صحبت میں نہیں بیٹھتا، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں گم رہتا ہے، کوئی عہدوں میں گم رہتا ہے، کوئی کسی شہر میں گم رہتا ہے، وہ مقدر اپنا خود برباد کرتا ہے۔ ورنہ اللہ کی ذات نے 1,24,000 پیغمبر بھیج کے ثابت کر دیا کہ میں تم میں سے تمہارے جیسے وسیلہ بنا کے بھیج رہا ہوں، جو ان کے ساتھ لگ جائے گا وہ مجھ تک پہنچ جائے گا۔ کوئی نہیں پہنچا جو ان وسیلہ کے ساتھ۔ لہذا آج بھی یہ دور بھی اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، بت کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ اگر نہیں، حقیقت یہ ہے کہ کامیابی اس کا نام ہے کہ ہم ان سانسوں میں اپنے اللہ کو راضی کریں۔ اگر ہم دنیا کمانے نہیں آئے، وہ اللہ نے اپنا مقدر لکھ لیا ہوا ہے، سنت کے مطابق محنت کرنا وہ عین صحیح ہے، مگر اس میں گم ہونا اور اپنے حقیقی مقصد سے فرار کرنا وہ اپنے مقدر کو آگ لگانے